تو تم نے میرا اسائنمنٹ پھاڑ دیا۔ وہ یونی کی نیو فریش لڑکی تھی جس نے حیفان مغل کے گروپ کو ریگنگ کا ٹاسک کرنے سے منع کیا تھا، اور حیفان نے اس کا اسائنمنٹ پھاڑ دیا تھا جو اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بڑی محنت سے کل کے لیے بنایا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ حیفان مغل تھا، منسٹر کا اکلوتا بگڑا ہوا بیٹا۔ اس کا باپ اس یونیورسٹی کا ٹرسٹی تھا، جس کی وجہ سے وہ اس یونیورسٹی کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا تھا۔ پروفیسر سے لے کر تمام اسٹوڈنٹس تک اس سے خوف کھاتے تھے۔ حیفان مغل اس لڑکی کو پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی لیکن وہ کسی کو بھاؤ نہیں دیتا تھا۔ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کو دیکھ کر دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ اس کے آنسو جیسے پسند نہیں آئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی عمل پر اسے پچھتاوا ہوا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہہ پاتا کہ وہ لڑکی روتے وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور اسے جاتا ہوا دیکھ کر حیفان کا دل بھاری ہوا تھا۔ اس کے گینگ کے سب لوگ ہنستے ہوئے اسے داد دے رہے تھے، لیکن آج پہلی بار اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ یہ لڑکی کون تھی؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنے ایک دوست کو دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں بولا تھا، لیکن بظاہر وہ جتنا پرسکون نظر آ رہا تھا اندر سے اسی قدر بے چین تھا۔ انگلش ڈپارٹمنٹ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کے دوست نے جواب دیا تو وہ ہنکار بھر کر رہ گیا۔ تو وہ اسی کے ڈپارٹمنٹ سے تھی۔ نام کیا اس کا؟ ایک بار پھر لاپرواہی سے سوال کیا گیا تو اس کے دوست کندھے اچھا کر رہ گئے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر لڑکی کا نام معلوم ہو، ہمیں تو کہتے ہو تو پتہ کروا دیتے ہیں۔ اس کا ایک دوست بولا تھا، ہاں معلوم تو ہونا چاہیے کہ آخر ہے کون جس نے مجھے انکار کرنے کی جرت کی ہے۔ اس نے نحوت سے کہا تو اس کے دوست آنکھیں گھما کر اسے دیکھنے لگے۔ بس کر یار، بیچاری روتی بھی گئی ہے، تجھے ابھی تک سکون نہیں آیا کیا؟ اس کا ایک دوست بولا تھا۔ اس کو بیچاری پر ترس آیا تھا اور اب وہ ناگواری سے اپنے اس دوست کو گھور رہا تھا۔ اس کی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اس لڑکی کے لیے کسی کی فکر اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ تجھے بڑی فکر ہو رہی ہے؟ تیری بہن ہے کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے غرا کر بولا تھا، جس پر اس کا دوست ہڑبڑا کر رہ گیا۔ نہیں یار، میں تو بس ایسے ہی بول رہا تھا۔ اس کا دوست کھسیانے انداز میں منمنایا تو وہ سر جھٹک گیا۔ نظریں وہیں جمی تھی جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ اپنے دل کی بے قراری کو نظر انداز کرتے وہ آگے بڑھ گیا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر اپنے دوستوں سے نظریں بچا کر وہ اس لڑکی کا پھٹا ہوا اسائنمنٹ اٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کا خیال تھا کہ ذہن سے نکل ہی نہیں رہا تھا، بار بار آنکھوں کے سامنے اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہانم ہے، اس کے دوست نے آ کر اسے بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ ہانم؟ اس کے لبوں نے بے آواز اس کا نام پکارا تھا، اور پھر وہ پورا دن وہ غیر ارادتاً اس کا نام زیر لب دہراتا رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کا گلٹ ہے جس کی وجہ سے وہ لڑکی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی، اسی لیے اس نے اس کی اسائنمنٹ بنا کر اسے کل واپس دینے کا سوچا۔ اس کے پاس اس کی پھٹی ہوئی اسائنمنٹ موجود تھی، جس سے وہ اس کی اسائنمنٹ کا ٹاپک دیکھتے بآسانی اس کی اسائنمنٹ بنا سکتا تھا۔ حالانکہ اس نے کبھی اپنی اسائنمنٹ بھی خود نہیں بنائی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں سے ہی بنواتا تھا۔ وہ چاہتا تھا تو اس کی اسائنمنٹ بھی کسی اور سے بنوا سکتا تھا، لیکن اس طرح اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ کسی کو پتہ چلتا کہ وہ ایک لڑکی کے لیے اسائنمنٹ بنوا رہا ہے، اور وہ بھی وہ اسائنمنٹ جس سے اس نے خود پھاڑا تھا، تو سب اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ اس لیے زندگی میں پہلی بار ساری رات جاگ کر اس نے وہ اسائنمنٹ بنائی تھی۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ وہ اس گلٹ اور عجیب سی کیفیت سے نکلنا چاہتا ہے، اسی لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ اپنے جذبات ماننے سے انکار ہو رہا تھا، جبکہ اس کا دل یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو رہا تھا کہ کل جب وہ اسے اسائنمنٹ دے گا تو جانے اس کا کیا ری ایکشن سامنے آئے گا۔ وہ تو یقیناً خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ آخر کو یونی کی سب سے ہینڈسم لڑکے نے ساری رات جاگ کر اس کی اسائنمنٹ بنائی تھی۔ اسے تو شاید یقین بھی نہ آئے۔ وہ اندر ہی اندر اس کا ری ایکشن سوچ سوچ کر ہی ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی دن جب اس نے سب سے نظریں بچا کر اسے اسائنمنٹ پکڑائی تو اس نے بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے تھام لیا اور وہاں سے چل دی۔ اس نے تو شکریہ تک بولنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ حیفان کے تو ارمانوں پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اڈیل دیا ہو۔ اس لڑکی کا یہ انداز اسے غصہ دلا گیا تھا، لیکن وہ سوائے خاموش رہنے کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ویسے بھی سب سے نظریں بچا کر اسے اسائنمنٹ دی تھی، لیکن اب افسوس تھا کہ کیا ضرورت تھی ساری رات جاگ کر یہ سب کرنے کی۔ دل پر سکون ہونے کے بجائے بے چینی مزید بڑھ گئی تھی۔ اسے اب شدید غصہ آ رہا تھا، اس لڑکی پر بھی اور خود پر بھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنی نیند کی قربانی دی تھی، اور جس کی خاطر یہ سب کیا تھا اسے تو اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔
وہ کیسے نہ جلتا، اس نے خود پر اور اپنے جذبات پر لعنت بھیجی تھی اور تہیہ کر لیا تھا کہ اب دوبارہ اس لڑکی کی شکل تک نہیں دیکھے گا، لیکن وہ ایک دن بھی اپنی اس بات پر قائم نہیں رہ پایا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی نظر آئی تو دل بے چینی سے پھٹ جائے گا۔ اس کی نگاہیں بے چینی سے ہر جگہ اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلا کر رہ جاتا۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، آخر وہ اپنی فیلنگز کے آگے ہار گیا تھا۔ وہ مان چکا تھا کہ اس لڑکی سے اور اپنی فیلنگ سے نظریں چرانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ اب خاموشی سے اسے فالو کرتا تھا، اس کی کلاس کے باہر کتنی دیر اس کی ایک جھلک کے لیے کھڑا رہتا تھا، اور ستم یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی کہ اسے دیکھتی ہی نہ تھی۔ اس کی گہری نظریں ہر وقت اسے ڈھونڈتی رہتی تھی، اور جہاں کہیں وہ نظر آ جاتی تو وہ ایسی پرتپش گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا تھا کہ کسی کو بھی احساس ہو جاتا، لیکن وہ لڑکی تھی کہ شاید اندھی بنی ہوئی تھی۔ وہ دیکھتی ہی نہ تھی کہ وہ کیسے اسے بے قرار نظروں سے دیکھتا رہا ہے۔ اکثر تو اس کے پاس سے اسے ایسے نظرات کس کے جایا کرتی تھی جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو، یا شاید وہ اسے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی۔ اس کی ایگو بری طرح ہرٹ ہوئی تھی۔ اس لڑکی کا رویہ سے انگاروں پر لوٹا جاتا تھا، اور وہ ضبط کر کے رہ جاتا تھا کہ یہ جذبات صرف اس کی جانب سے تھے۔ وہ لڑکی تو شاید اس کے جذبات سے ہی واقف نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم اور امیر ترین لڑکا تھا۔ شاید ہی کوئی لڑکی ہوگی جو اسے دیکھ کر اس کے ساتھ کی چاہت نہ کرتی ہو۔ وہ جہاں بھی جاتا لڑکیوں کی نگاہیں اس کے ارد گرد گھومتی تھی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ کیسے نہ جلتا، اسے ہمیشہ سے عادت تھی توجہ کی، ستائشی نظروں کی، لیکن افسوس جس لڑکی پر اس کا دل آیا تھا وہی اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ کتنی بار تو اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ جب وہ لڑکی اسے دیکھتی ہی نہیں ہے تو وہ کیوں خواہ میں اس کے پیچھے خوار ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی اپنے راستے جدا کر لے، لیکن اس کا یہ دل تھا کہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ مغرور نوجوان جو کہ لوگوں کو اپنے ایٹیٹیوڈ اور بے نیازی سے زیر کرنے کا عادی تھا، اس کی انا اور غرور اب ایسے ڈھیٹ پن کے مظاہرہ پر لا کر رہی تھی، لیکن دل اس لڑکی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی کی نظر اندازی اور بری طرح کھلتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حالانکہ ضبط کرنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا، لیکن دل کی بدلتی حالت نے اسے یہ سب بھی سکھا دیا تھا۔ وہ اس دن بھی معمول کے مطابق اپنے دل کے ہاتھوں مجبور کلاس بنک کر کے اس کی کلاس کے باہر کھڑا اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب اس کا لیکچر ختم ہوا تو آخرکار وہ اسے باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا دل بے قرار ہوا تھا، جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح سر جھکائے ہوئی تھی۔ یونی غیر ارادتاً اس کی نگاہیں سامنے کی جانب اٹھی تھی، اور اس حسین نوجوان کو سامنے کھڑا اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ بھی ایسے نظر جھکا گئی تھی جیسے وہ اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا، اور وہ ایک بار پھر خاموشی سے سر جھکائے وہاں سے چل پڑی تھی۔ اسے لائبریری کی جانب جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اب تک اس سے کوئی بات نہیں کر پایا تھا، لیکن خاموشی سے اسے فالو کرتا تھا۔ شروع میں تو اپنے دوستوں سے چھپ کر اسے دیکھتا تھا، لیکن اب دل کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پہلے اس کے لیے اپنی امیج بہت ضروری تھی، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب تو جیسے دل کی حالت پر ہر چیز سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ اسے اب کسی کے سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن منہ پر اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا رعب اور دبدبا ہی ایسا تھا۔ اب تو اس کے پورے گینگ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو ہر جگہ فالو کرتا ہے۔ ارد گرد موجود بہت سے اسٹوڈنٹس بھی یہ بات نوٹس کرتے تھے، لیکن جسے نوٹس کرنا چاہیے ایک وہی نہیں کرتی تھی۔ اس نے اب تک اس سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے کیا ہی بات کرتا جو لڑکی اس کی ذات میں کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرواتی تھی، جو اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتی تھی۔ وہ بھلا کیسے اس سے اپنی فیلنگز کا اظہار کرتا؟ اس لڑکی کا انداز دیکھ کر اسے 100% یقین تھا کہ اگر وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرے گا، یا تو وہ اس کا مذاق اڑائے گی یا پھر منہ پر ریجیکٹ کر دے گی، کہ وہ سمجھ چکا تھا وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو اس کی گڈ لکس اور پیسے پر مرتی ہیں۔ وہ لڑکی بالکل مختلف تھی، سب سے الگ، اتنی کوئی خوبصورت بھی نہیں تھی، لیکن شاید اس کی معصومیت تھی جو کہ اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ لائبریری میں داخل ہو کر اب کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ریک کے دوسرے جانب آ گیا تھا۔ ریک کے ایک طرف حارم تھی جو کہ مگر انداز میں کوئی کتاب ڈھونڈنے میں مصروف تھی، اور دوسری جانب حیفان تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا کتابوں کے بیچ سے نظر آتی اس کی ہلکی سی جھلک بغور دیکھتا اس کے ہم قدم تھا۔ اس نے آخری اپنی مطلوبہ کتاب نکالی تو کتاب کے پیچھے سے اس حسین نوجوان کا چہرہ نمودار ہوا، جسے حسب معمول وہ ایک نظر دیکھ کر نظر جھکاتی نظر انداز کر گئی تھی،
اور وہ جو اس سے بات کرنے کے لیے کوئی الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، اس کی نظر انداز کر کے واپس مڑنے پر وہ اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ وہ کیوں کرتی تھی ایسے؟ آخر ایسی بھی کیا انا اور مغروریت تھا؟ اس کا دل ایک بار پھر جل کر راکھ ہوا تھا، لیکن محبت نے اسے ڈھیٹ بنا دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر اپنی انا پر پاؤں رکھتا اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ اسے سامنے ہی ٹیبل پر بک رکھے نوٹس بناتے ہوئے نظر آ گئی تھی۔ وہ وہیں ریک سے ٹیک لگائے کھڑا ایک بار پھر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، اور وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نظروں سے بے نیاز اپنے کام میں مگن تھی۔ تبھی اچانک وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا جب اس نے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ وہ اسی کی کلاس کا کوئی لڑکا تھا، اینک پہنے ہوئے، بال سلیقے سے بنائے، وہ کوئی پڑھا کوئی انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے خانم سے جانے آ کر کیا کہا تھا کہ وہ ہلکا سے مسکرا کر سر ہلا گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا، اور یہ منظر دیکھ کر کچھ فاصلے پر کھڑے حیفان کی رگوں میں آگ بھر گیا تھا۔ اس نے کبھی اسے کسی لڑکے سے بات تک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بس ایک ہی دوست تھی جو کہ اکثر اسے اس کے ساتھ نظر آ جاتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اسے ہمیشہ ہی گم کو اور خاموش خاموش سی لگتی تھی۔ لڑکوں کی جانب تو کبھی اسے نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں پایا تھا، اور یہی بات اس کے دل کو اطمینان دلاتی تھی کہ اگر وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ اس کی نیچر ہی شاید ایسی ہی ہے۔ لیکن آج پہلی بار اسے کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھ کر اس کا دل جلنے لگا تھا۔ وہ کیسے کسی لڑکی سے یوں مسکرا کر بات کر سکتی تھی؟ کیسے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دے سکتی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کا گلا گھونٹ دے۔ وہ دونوں شاید آپس میں کوئی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اسے پھر بھی یہ سب گوارا نہیں تھا۔ اسے اگر کچھ سمجھنا تھا تو وہ اس کا سینئر تھا، وہ اس سے بھی پوچھ سکتی تھی۔ یہ منظر اسے بے حد ناگوار گزرا تھا۔ ایک لمحے کو تو دل چاہا کہ اس کے سر پر پہنچ کر اس سے پوچھے کہ آخر وہ کس حق سے یہ اس کے ساتھ بیٹھی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ وہیں ٹھہر گیا۔ یہ پوچھنے کا حق تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس کی بنیاد پر وہ اس لڑکی سے سوال و جواب کر پاتا، اور اگر وہ لڑکی کوئی ایسا جواب دے دیتی جو وہ سنتا ہی نہیں چاہتا تھا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کا دل پہلی بار خوفزدہ ہوا تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہوئے تھے۔ آخر کون تھا یہ لڑکا جس کے ساتھ وہ اتنا فری ہو رہی تھی؟ وہ پچھلے 1 سال سے اسے فالو کر رہا تھا اور اب تک کبھی اسے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار جب دیکھا تو دل میں جلن کے ساتھ ساتھ عجیب سے وسوسے بھی پیدا ہوئے تھے۔ وہ بار بار اپنے بے قرار دل کو تسلی دے رہا تھا کہ وہ بس اس کا کلاس فیل ہوئے اور وہ ساتھ میں پڑھ رہے۔ یہ وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اس یونیورسٹی میں تو یہ عام بات تھی، لیکن حیفان کے لیے اس لمحے وہ بات کسی صورت عام نہیں تھی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کے دل کو واحد مکین تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا آپا کھو کر کچھ غلط کر بیٹھتا، وہ لڑکا اسے وہاں سے اٹھتا ہوا نظر آیا۔ وہ اب مسکرا کر کوئی بات کر رہا تھا۔ جواب میں خانم بھی ہلکا سے مسکرا کر سر ہلا گئی تھی۔ وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ ایک بار پھر اپنے نوٹس پر جھک گئی تھی، لیکن وہاں کھڑا حیفان چاہ کر بھی دوبارہ نارمل نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا تھا جو سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا۔ وہ کیسے خود پر ضبط کیے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو نرمی ہوتی تھی اب وہ مفقود تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوائے قہر کے اور کوئی جذبہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ اگر اس لڑکی نے کسی اور کے بارے میں سوچنے کی بھی کوشش کی تو وہ ہر لحاظ اور نرمی بھول جائے گا۔ وہ قہر بار نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے اگلے دن اس نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے رکھے۔ وہ جو پہلے آتے ساتھ ہی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا تھا تاکہ اسے ایک نظر دیکھ سکیں، آج سیدھا اپنی کلاس میں آ گیا تھا۔ وہ در حقیقت اس لڑکی کو اپنے غضب سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اگر اسے کسی کے ساتھ دیکھا تو خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور کچھ غلط کر بیٹھے گا۔ وہ بس دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے وہ سب بس اس کا وہم ثابت ہو۔ وہ تو اس لڑکی کو لے کر اس حد تک مضطرب تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے منہ سے بھی اس کا ذکر برداشت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار اپنے ایک دوست کے منہ سے اس کے بارے میں سن کر وہ اس کا منہ توڑ چکا تھا، جس کے بعد اب اس کے دوست اس کی ذکر کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہ اسے لے کر اس قدر جنونی تھا اور وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کسی اور کی جانب متوجہ ہوئی تو وہ اپنے غصے اور پاگل پن میں سب ختم کر بیٹھے گا۔ اس کے دوست اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ اس کی شخصیت کا خوف ہی ایسا تھا کہ کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں پایا تھا۔ ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا، کیا وہ اس کے ساتھ بیٹھتی تھی؟ وہ اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ کہیں اس سے باتیں تو نہیں کر رہی ہوگی؟ ذہن پہلے سے زیادہ الجھ گیا تھا۔ دل کا درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا۔ آخر جب اس کے ضبط کی انتہا ہوئی تو وہ کلاس کے لیکچر کے بیچ میں سے اٹھ کر کلاس سے باہر نکل گیا۔
प्रोफेसर समेत तमाम स्टूडेंट्स हक्का बक्का इसे देखने लगे। प्रोफेसर ने इसे 1-2 बार आवाज़ देने के लिए कोशिश की, लेकिन वो अनसुना करता वहाँ से निकल गया था। वो अक्सर ही क्लास बंक कर लेता था। क्लास में भी ऐसे बैठता था जैसे इसका अपना हेडरूम हो, और प्रोफेसर कोशिश करते थे कि इसे कुछ नहीं कहें। ज़्यादातर सब इसे नज़रअंदाज ही करते थे, लेकिन फिर भी इसने ऐसा कभी नहीं किया था। वो यूँ चलती हुई क्लास के बीच में से उठकर तो कभी नहीं गया था। वो चला गया था तो प्रोफेसर खफत सा होता, बाकी स्टूडेंट्स को झाड़ कर दोबारा से लेक्चर की जानब मुतवज्जा हो गया। इसका रुख सीधा फर्स्ट ईयर के क्लासरूम की जानब था, लेकिन वो इसे रास्ते में ही अपने दोस्त के साथ कैंटीन की जानब जाती हुई नजर आ गई, जिस पर वो भी खामोशी से दबे कदमों इसके पीछे पीछे चल पड़ा। हानम यार, आज तो तेरा क्रश नज़र नहीं आ रहा, लगता है आया ही नहीं है। तू भी इसलिए सैड है ना? फिक्र नहीं कर, कल आ जाएगा। इसकी दोस्त की बात पर इनके पीछे चलते हैफान के तन बदन में आग लगी थी। इसकी कहर भरी नज़रें अब इस लड़की पर जमी हुई थी, जो कि ज़रा शर्मा कर इसे पास रहने का कह रही थी, और इसकी दोस्त खिलखिलाकर हंस रही थी। इन दोनों के अंदाज और एतबार से साफ ज़ाहिर था कि ये सब कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, और ये सोच ये हैफान को पागल कर रही थी कि वो सच भी किसी को पसंद करती थी। कौन था इसका क्रश? वो किसे पसंद करती थी? क्या इस चश्मिश को? अगर ऐसा था तो फिर इस चश्मिश की खैर नहीं थी। इसे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि इसे इस चश्मिश में ऐसा नज़र क्या आया। इतना कोई खूबसूरत तो नहीं था, इसके मुकाबिल में तो वो कुछ भी नहीं था। फिर वो कैसे इसे चुन सकती थी? इसके गज़ब में इजाफा हुआ था। अच्छा सुनो, मुझे तो दिखाओ वो जो तुमने इसके लिए बनाया। प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारी दोस्त तो नहीं हूँ? इसकी दोस्त की बात पर वो एक बार फिर चौकन्ना हुआ था। वो मुसलसल मना कर रही थी, और इसकी दोस्त इसे वास्ते देते हुए बार बार पता नहीं क्या दिखाने की जिद कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे में इस कदर मगन थी कि इन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कोई इनके पीछे खामोशी से चलता इनकी तमाम बातें सुन रहा है। हरफान खामोशी से गैर महसूस अंदाज में इन दोनों के साथ साथ चलता रहा, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि ऐसा क्या है जो वो अपनी दोस्त को नहीं दिखाना चाह रही। वो इसे बार बार यही कह रही थी कि अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसकी दोस्त जिद पर अड़ी थी। आखिरकार हार मानने वो राज़ी हो गई थी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड की जानब चल पड़ी थी। खैफान भी कुछ फासले पर इन दोनों के पीछे था। इन दोनों को ही लापरवाही पर इससे वाकई मलामत हो रही थी। वो कितनी देर से इनका पीछा कर रहा था और इन दोनों को पता ही नहीं था। वो दोनों यूनिवर्सिटी के पिछले ग्राउंड में एक बड़े से दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई थी। हैफान भी इस दरख्त की ओट में इनके पीछे आकर खड़ा हुआ था। वो अब अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। कुछ ही देर बाद इसने एक वाइट चार्ट निकाला था, जहाँ पर निहायत खूबसूरती से आई लव यू रोमन राइटिंग में लिखा गया था, और ऊपर एच हार्ट एच लिखा हुआ था। ये देखकर हैफान की आंखों में खून उतर आया था। इसे लगा इसका ज़ब्त किसी लम्हे टूट जाएगा। यार ये तो बहुत प्यारा है, मोहब्बत से जो बनाया है, फिर कब दे रही हो इसे ये? इसकी दोस्त इसे कोहनी मारते हुए छेड़ रही थी, जबकि वो बुरी तरह शर्माती इसे रोक रही थी। इसका शर्माना इसे जहर लग रहा था। दिल चाह रहा था कि ये चार्ट इससे छीन कर फाड़ कर फेंक दे। वो कैसे वहाँ से निकला था ये सिर्फ वही जानता था। वो इस वक्त गैस व गज़ब की तस्वीर बना हुआ था। वहाँ से निकलते इसने अब वहाँ से निकलते इसने अब इस चश्मिश का पता किया था, और इसका अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ था। वो आज छुट्टी पर था। अपने एक दोस्त से कहकर इसका नाम मालूम करवाया तो इसके शक पर यकीन की मोहर लग गई, क्योंकि इसका नाम हम्माद था, यानी एच का मतलब हम्माद ही था। वो वाकई इसे पसंद करती थी, तभी तो इससे मुस्कुराकर बातें कर रही थी। वो इसके सामने होता तो वो यही इसका गला दबा देता। इसका बस नहीं चल रहा था पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दे। दिल ही दिल में अज़म किया था कि इस चश्मिश की खैर नहीं, इसका ऐसा हश्र करेगा कि हानम इसका चेहरा देखकर ही डर जाएगी, दोबारा कभी इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं करेगी। ये इसने अच्छा नहीं किया था। वो इसे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करने वाला था। वो कैसे किसी और से नफ़रत कर सकती थी, कैसे किसी और को पसंद कर सकती थी। इसका खूबसूरती से लिखा हुआ आई लव यू याद आया था, जो पता नहीं इसने कितनी मोहब्बत से बनाया, लेकिन वो इसके लिए नहीं था। वो इसे हमेशा नज़रअंदाज कर देती थी। वो बर्दाश्त कर जाया करता था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला था। इस सब का अंजाम बेहद ख़तरनाक होने वाला था। वो बेसब्री से कल का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो अपने अंदर जलते साथ इस विशा को ठंडा कर सके। इस लड़की के मामले में आज भी इसका दिल बाकी था। जी चाह रहा था कि इस लड़की को हशर बिगाड़ दे जिसने इसे अजियत पहुंचाई थी, लेकिन इसका दिल आज भी इस लड़की के मामले में बेरहम नहीं हो पाया था। वो इसे कुछ नहीं कह सकता था कि इसका दिल इसकी इजाज़त नहीं देता था। इसको तकलीफ़ पहुंचाना आसान नहीं था। हालांकि इसने इसके दिल का कत्ल किया था, लेकिन वो फिर भी इसे तकलीफ़ नहीं पहुंचा पा रहा था।
اگلے دن جیسے ہی حماد نے اپنی بائک پارکنگ ایریا میں کھڑی کی، کچھ لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ بیچارہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتا، ان 3-4 لڑکوں نے مل کر اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ چیختا چلاتا ان سے معافی مانگ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جو یہ لوگ یوں پاگلوں کی طرح سے مار رہے ہیں۔ دور اپنی گاڑی بیٹھا حیفان بے رحم نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اس کے دوست بری طرح پیٹ رہے تھے، لیکن اندر کہیں دل کو ابھی بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہو گئے تھے اور خوفزدہ نظروں سے اس میں منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ 3-4 لڑکے تھے اور حماد بیچارہ کمزور سا لڑکا تھا۔ ان کے 2-4 مکوں اور گھوسوں سے ہی وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے اچھا خاصا پیٹ کر اس کا چہرہ سجا چکے تھے، اسے ادھموا کر کے اس کی شکل بگاڑ کے وہ لوگ اب وہاں سے نکل گئے تھے، جبکہ کچھ ہی دور اپنی گاڑی میں بیٹھا حیفان ابھی تک نظریں پارکنگ لاٹ میں پڑی ہی اس لڑکی پر جمائے ہوئے تھا، جو کہ درد سے کرہا رہا تھا۔ اسے کوئی گہری چوٹ نہیں پہنچی تھی، لیکن اس کا چہرہ کچھ دن تک یوں نہیں سوجا رہے گا، اس نے یقینی بنایا تھا۔ وہ اسے غصے سے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بے صبری سے حانم کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آج وہ اسے اپنے جذبات سے آگاہ کرنے والا تھا، ساتھ ہی اسے یہ بھی بتانے والا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس کی ہے۔ اگر وہ کسی اور کی ہونے کی کوشش کرے گی تو وہ ہر اس شخص کا یہی اشر کرے گا جو اس نے اس لڑکے کا کیا ہے۔ وہ اس کی ہے اور تمام عمر اسی کی رہے گی، وہ چاہے یا نہ چاہے، اسے حیفان کا ہونا پڑے گا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ حماد کو اس کے کچھ دوستوں نے سہارا دے کر اٹھایا اور اسی لیے میڈیکل روم کی جانب بڑھ گئے۔ حیفان انتظار کرتا رہا، لیکن وہ شاید آج یونیورسٹی نہیں آنے والی تھی، جس پر وہ ضبط کر کے رہ گیا۔ 3-4 دن گزر گئے اور وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ حیفان کا دل ہول رہا تھا۔ کیا وہ اس سے ڈر گئی تھی، یا کیا حماد نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے اسے بری طرح پٹوایا ہے؟ کیا اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی، یا کہیں اس کے ساتھ کچھ اور تو نہیں ہو گیا تھا؟ اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ اس دن کے بعد سے حماد بھی یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس کی تو حالت ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی، پھر بیچارہ ڈر گیا تھا۔ وہ تو شاید اب یونیورسٹی نہ ہی آتا۔ حانم کی دوست بھی 1-2 دن سے چھٹی پر تھی اور یہاں وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ 4 دنوں کے بعد آخر اسے حانم کی دوست نظر آئی تو وہ اسے فوراً سے اس کے سر پر جا کھڑا پہنچا۔ حانم کہاں ہے؟ اس کے اچانک سامنے آنے پر وہ بیچاری گھبرا گئی تھی، لیکن اس سے زیادہ حیرت اسے اس کے سوال پر ہوئی تھی۔ جی؟ وہ حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا حانم کہاں ہے؟ وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کا تو نکاح ہے آج شام کو، اس کے گھر والوں نے کہا ہے، باقی کی پڑھائی نکاح کے بعد کر لے گی۔ اس کی دوست کی بات پر حیفان اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کہاں وہ اسے کسی کے ساتھ بات کرتا ہوا برداشت نہیں کرتا تھا، اور کہاں وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کی ہونے چلی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل کوئی اندر سے چیر رہا ہے۔ وہ ایک اندیکھی آنکھ میں خود کو جھلستا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور وہ اپنے اندر لگی آنکھ سے اب سب کچھ جلا دینا چاہتا تھا۔ حانم صرف اور صرف اس کی تھی اور وہ ہمیشہ اس کی رہنے والی تھی۔ وہ اسے کسی اور کا ہونے نہیں دے گا۔ اس کی دوست اس کے گھر کا پتہ معلوم کرتے ہوئے تیزی سے اپنی گاڑی لیے نکلا تھا۔ ذہن میں عجیب سی سوچیں چل رہی تھی۔ کیا اس کی شادی حماد کے ساتھ ہو رہی تھی؟ کیونکہ وہ بھی کافی دن سے غائب تھا، مطلب وہ باز نہیں آیا تھا۔ حماد کو مارتے وقت اس کے دوستوں نے سختی سے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اب حانم سے دور رہے۔ وہ اس کے ساتھ دیکھا گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے، اور یقیناً اس نے یہ سب حانم کو بتا دیا تھا، اور اب وہ دونوں چھپ کر شادی کر رہے تھے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے معلوم نہ ہوتا تو وہ آج کسی اور کی ہو جاتی۔ وہ اتنے دن سے اس کی غیر موجودگی پر پاگل ہو رہا تھا، اور یہاں وہ کسی اور کی ہونے والی تھی۔ اگر اسے معلوم نہ ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو دیتا۔ شکر تھا کہ اسے وقت رہتے پتہ چل گیا تھا۔ اب چاہے اسے زمین آسمان ایک کرنا پڑتا وہ کر گزرتا، لیکن اسے اپنا بنا کر رہتا، یہ بات طے تھی۔ وہ چاہے حماد تھا یا جو کوئی بھی تھا، آج اسے حیفان مغل کے غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ اس کے چھوٹے سے محلے میں پہنچ گیا تھا۔ سامنے اسے اس کا گھر سجا ہوا نظر آیا تھا، جسے وہ قہربار نظروں سے دیکھنے لگا۔ کچھ لمحوں میں اس کے گارڈز نے اس پورے گھر کو گھیر لیا تھا۔ حانم کہاں ہے؟ وہ سرد نظروں سے اس کے گھر والوں کو گھورتے ہوئے غرایا تھا۔ وہاں موجود سب مہمانوں اور گھر والوں پر اس کے گارڈز گن تانے کھڑے تھے۔ سبھی بری طرح خوفزدہ ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا حانم کہاں ہے؟ وہ اب کی بات غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ اوپر ہے، حانم کا چھوٹا بھائی ڈرتے ڈرتے بولا تھا۔ مجھے لے کر چلو، گن کی نوک اس لڑکی کے سر پر رکھتے ہوئے بولا، تو گولی کے خوف سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی لیے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔
اس کے بھائی کو وہیں باہر اس کے گارڈز نے روک لیا تھا اور وہ خود دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی وہ اسے دلہن کے لباس میں سجی سنوری روتی ہوئی نظر آئی۔ اچانک دروازہ کھلنے پر وہ دروازے کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن دروازے پہ کھڑے حیفان کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ کے بولی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم یوں خاموشی سے نکاح کر لو گی اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا؟ کون ہے وہ گھٹیا شخص جس سے نکاح کرنے جا رہی ہو؟ اس گھٹیا ہمات سے میں پوچھتا ہوں، آخر کیا تھا ایسا اس ہمات میں جو مجھ میں نہیں؟ مجھ میں ایسی کیا خامی تھی تم نے اسے چنا؟ وہ غصے سے پاگل ہوتا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر خانم کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ خوف سے آنکھیں پھیلائے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس سے نکاح ہو رہا ہے تمہارا؟ اس کے دھاڑ پر وہ تھر تھر کانپ اٹھی تھی۔ میری کزن کے ساتھ۔ اس کے جواب پر وہ کچھ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کا نکاح حماد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کزن کے ساتھ تو اس کا کیا ہوا جسے تم یونیورسٹی میں پسند کرتی تھی؟ محبت کسی اور سے اور نکاح کسی اور سے؟ واہ یہ صحیح ہے، آخر تمہیں میں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ غصے سے اس کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، جبکہ حانم اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں میرے علاوہ ہر کوئی قبول ہے، میں آخر کیوں تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ آنکھوں میں شدید غم و غصہ لیے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموش کھڑی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا نکاح کا، تو تمہارا نکاح آج ابھی اسی وقت مجھ سے ہوگا۔ حانم جو کہ غائب دماغی سے آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی بات پر بے یقین ہوئی تھی۔ چلو اٹھو۔ وہ گن سے اسے اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس سیڑھی نیچے آیا تھا جہاں اس کے تمام گھر والے اور کچھ مہمان خوفزدہ سے کھڑے تھے۔ سب کے سروں پر بندوقیں تنی ہوئی تھیں۔ حیفان کے اشارے پر وہ خاموشی سے سر جھکائے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو ہم سے؟ حانم کے والد خوفزدہ سے اسے دیکھ کر بولے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آج حانم کا نکاح ہے، تو اس لیے بارات لے کر پہنچ گیا، کیونکہ میرے بغیر تو اس کا نکاح ہو نہیں سکتا۔ اب بھلا دولہے کے بغیر بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اس کی بات پر سب کی آنکھیں پھیلی تھی، جبکہ حانم بھی بے یقینی سے منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کروں گا۔ تم یوں بندوق کے زور پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ حانم کے والد غصے سے بولے تھے۔ ایسا ہے سسر جی کہ آج آپ کو کسی ایک کو تو الوداع کہنا پڑے گا، یا تو بیٹی کو یا پھر بیٹے کو، یا تو اپنی بیٹی کا آخری مرضی سے میرے ساتھ نکاح کر کے اسے رخصت کر دیں، یا پھر میں آپ کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، بیٹی دینی ہے یا بیٹا؟ اور ہاں، اگر نکاح کے لیے ہاں کر دیں تو یہ چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ وہ حانم کے بھائی پر بندوق تان کر بولا، ساتھ ہی اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو اس نے ایک پیسوں سے بھرا سوٹ کیس کھول کر سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ حانم کا بات بہت کنجوس ہے، یہ بات وہ خود حانم کے منہ سے کئی بار سن چکا تھا، اسی لیے وہ پیسوں کا انتظام کر کے آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے والد اگلے ہی لمحے بولے تھے، جبکہ حانم اب بے یقین نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، انہیں نہیں جانتی، مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے بچا لیں، پلیز ایسا مت کریں۔ وہ حیفان کے اس روپ سے بری طرح خوفزدہ ہوتی روتی ہوئی بولی تھی، جس پر حیفان سے گھور کر رہ گیا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی، نہ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن اب یہ مجبوری ہے، شادی تو تمہیں مجھ سے ہی کرنی ہوگی، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ سسر جی، ذرا سمجھائیں اپنی بیٹی کو۔ اس نے جھک کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا، اور پھر حانم کے باپ کو کہتے اپنے ایک آدمی کو اشارہ دیا۔ وہ کچھ دیر میں قاضی صاحب کو لے آیا تھا۔ خانم کا باپ پیسوں سے بھرا سوٹ کیس اٹھا کر خانم کی ماں کو اشارہ کر گیا، جو بیچاری خود پریشان سی روتی ہوئی خانم کو سمجھانے لگی تھی۔ چلے مولوی صاحب، شروع کریں۔ حیفان خانم کے ٹھیک سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ حانم فیروز بنت فیروز احمد، آپ کا نکاح حیفان خالد ولد خالد مغل کے ساتھ بعوض حق میں 2 کروڑ روپے طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ پر حانم کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، جبکہ حانم کے گھر والوں سمیت اس کے رشتہ داروں کی آنکھیں تو حق مہر کی رقم بھری پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ قبول ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے گھر والوں پر ایک نظر ڈال کر سر جھکائے بولی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اس نے اب ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے اس شاندار نوجوان کو دیکھا تھا۔ قبول ہے۔ ایک بار پھر آنکھیں میچ کر وہ بولی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب دوبارہ بولے تھے۔ قبول ہے۔ اس کے تیسری بار قبول ہے کہنے پر حیفان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ حیفان خالد ولد خالد مغل، آپ کا نکاح حانم فیروز ولد فیروز احمد کے ساتھ بعوض حق مہر 2 کروڑ روپے طے پائے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
قاضی صاحب کے پوچھنے پر وہ سرشاری کی کیفیت میں قبول ہے بول گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا گیا۔ حیفان نکاح ہوتے ہی سب کے سامنے اس کی جانا بڑھتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ اس کی ایسی حرکت پر جہاں وہ حیا سے گلنار ہوئی تھی، نظریں جھکا گئی تھی، وہیں پر وہ بے شرم شخص سب کو نظر انداز کیے اسی لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ کی بیٹی اب اس سے میری بن چکی ہے۔ آپ لوگ سسرالی بن کر اپنی بیٹی سے ملنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے یاد کریے گا سسر جی۔ آپ دعا دیں ہمیں اور رخصت کریں۔ وہ لاپرواہ انداز میں کہتا وہاں سے نکلا تھا اور اسے اسی لیے گاڑی کی جانب آیا تھا۔ گاڑی کی بیک سیٹ کا ڈور کھولتے اسے اندر بٹھایا تھا اور خود دوسری جانب سے آ کر بیٹھا تھا۔ خانم خواب سے آنکھیں بند کیے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک برائڈل اسٹوڈیو کے سامنے روکی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنی پسند کا نہایت ہی مہنگا لہنگا خریدتے اسے اب پہننے کا بول رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مانتی وہ ہیوی لہنگا پکڑے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ لہنگے کی پیمنٹ کرتا وہ ایک بار پھر اسے اپنی گود میں اٹھا لایا تھا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا وہ ایک بڑے سے پارلر پر لے آیا۔ آدھے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر پارلر والوں نے پھر سے اس کا نہایت ہی خوبصورتی سے میک اپ کیا تھا۔ اس کی لک پوری طرح چینج ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ اب وہ اسی لیے اپنے عالیشان سے مینشن میں آیا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے سیدھا اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا۔ اس کی ماں بچپن میں ہی مر گئی تھی اور اس کے والد نے ہمیشہ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مانی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس قدر خود سر اور ضدی ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ڈیڈ کی شادی پر بے حد خوش ہوں گے۔ وہ کب سے اسے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے اور وہ وہی پڑھائی کا بہانہ کر کے انہیں ٹال رہا تھا۔ حالانکہ ان کا کہنا تھا اسے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی ضد تھی کہ ابھی وہ یونیورسٹی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہے، اور در حقیقت وہ پڑھنے کے لیے نہیں بس انجوائمنٹ کے لیے یونیورسٹی چاہتا تھا۔ اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ تھامتا ان پر اپنے انگوٹھے پھیرنے لگا۔ اس لڑکی پر جتنا غصہ تھا وہ نکاح کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی تھی اور اس کے دل کو آخر کار قرار آ ہی گیا تھا۔ اس لڑکی کے معاملے میں جانے اس کا دل اتنا نرم کیوں تھا۔ ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ کمبخت دل اس کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ تمہیں کچھ کہہ سکوں۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عزت سے پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا۔ تمہارے نکاح کا سن کر میرے غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ غصے سے کہیں زیادہ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ کہیں تمہیں کھو نہ دوں، اسی لیے سب کچھ بھول کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا، ورنہ میں تو تمہیں پورے مان اور محبت سے اپنانا چاہتا تھا، لیکن شاید تمہیں یوں ہی آنن فانن میرا ہونا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا خانم، لیکن تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو گی۔ میرے سوا کسی اور کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں تمہارا ہمیشہ خیال رکھوں گا، تم بس ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا محبت سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا کہ اس کی جیب میں موجود خانم کا فون بجا تھا، جو کہ اس نے ہی خانم کے پرانے پرس سے نکالا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر سامنے کیا تو سامنے بیسٹی کی کال تھی۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر حیفان نے کال اٹینڈ کر کے اسپیکر پر لگا دی۔ یار کب سے کال کر رہی ہوں، اٹھا کیوں نہیں رہی؟ تجھے ایک مزید بات بتانی تھی، اور وہ بات بہت مزیدار تھی۔ پتہ ہے آج کیا ہوا؟ آج مجھے یونیورسٹی میں تیرا کرش ملا۔ وہ مجھ سے بڑی بے قراری سے تیرا پوچھ رہا تھا کہ خانم کہاں ہے، وہ اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی۔ اف خانم، تو اس کی بے قراری تو دیکھتی لگ رہا تھا جیسے پاگل ہو جائے گا، اور تو وہ مجھ سے تیرے گھر کا پتہ مانگ کر گیا ہے، جیسے سیدھا جا کر تیرا نکاح روک دے گا۔ پتہ ہے جب میں نے اسے تیرے نکاح کا بتایا تو اس کا چہرہ کیسا ہو گیا تھا۔ یار مجھے سچی لگتا ہے وہ تجھے پسند کرتا ہے۔ شاید اللہ نے تیری دعائیں سن لی۔ اب اتنی محبت سے اسے مانگتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بھی تیری محبت پیدا ہو گئی ہو۔ اس کی دوست بغیر سوچے سمجھے ہمیشہ کی طرح شروع ہو گئی تھی، اور خانم کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس پہ سما جائے۔ اف، وہ کیا اول فال بک رہی تھی، جبکہ وہیں اس کے سامنے بیٹھا حیفان بھی حیرت زدہ سا کبھی اپنا منہ چھپاتی خانم کو تو کبھی اس کے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ اس نے سنا تھا دل اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کون کرش؟ کس کی بات کر رہی تھی؟ تم کس سے محبت کرتی ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا، جبکہ خانم بیچاری تیزی سے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔
جس پر حیفا نے دوبارہ اس کی دوست کو کال ملائی کیونکہ شرم و حیا سے پاگل ہوتی حانم کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانے والی۔ یار کال کیوں کاٹ دی تھی؟ ابھی میں بات کر رہی تھی، اس کی دوست خفگی سے بولی تھی۔ میں حانم نہیں، اس کا شوہر حیفان بات کر رہا ہوں۔ آگے سے حیفان کی آواز اور بات سن کر اس کی دوست چونکی تھی۔ تم کسی کرش کا بتا رہی تھی، کون ہے حانم کا کرش؟ وہ دھڑکتے دل سے اس سے پوچھنے لگا۔ آپ کو نہیں بتایا اس نے؟ آپ ہی تو اس کا کرش ہے، وہ آپ سے ہی محبت کرتی تھی۔ اس کی دوست اس کے پوچھنے پر شرارتی انداز میں اسے سب کچھ بتا گئی۔ وہ ایک بار فون کاٹ کر اب حانم کو دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں ایسی تھی کہ حانم کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کیا یہ سچ کہہ رہی تھی؟ تم واقعی مجھ سے محبت کرتی تھی؟ وہ خوشی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ وہ شرم سے پاگل ہوتی بس اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے یاد آیا عید سے تو اس کا بھی نام بنتا تھا اور اس دن وہ بھی غصے میں اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اس نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی؟ مطلب وہ حماد بس کلاس فیلو ہی تھا، اس نے خواہ میں اسے پٹوا دیا۔ اس کی خاموشی کا اس کا یہ شرمانا سامنے والے پر بہت کچھ واضح کر رہا تھا۔ وہ ہونے سے مسکراتا اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھ گیا تھا۔ بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وہ اس کی تھی اور ہمیشہ اس کی ہی رہنے والی تھی اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی ہے یہ بات اسے ساتویں آسمان پر پہنچا گئی تھی، جبکہ حانم جو دل میں اسے پسند کرتی تھی لیکن اس کے نزدیک وہ ایک چاند تھا جسے پانا ممکن نہیں ہے، لیکن قسمت نے اب اسے ہمیشہ کے لیے اس کا ہمسفر بنا دیا تھا۔ ہاں، نکاح کے وقت وہ اس سے ڈر کر منع کر بیٹھی تھی لیکن اس کی محبت کا اقرار اس کے تمام خوف ختم کر گیا تھا۔